سر آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے بتائیں کہ آج جس حوالے سے آپ نے میٹنگ کا انعقاد کیا، پورے حلقہ کی عوام کو آپ نے مدعو کیا، اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر فوک شیر باز اس حلقے میں آتا ہے، کیا وہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے. دیکھیں، جب سے یہ ٹکٹ کینسل ہوا علاقے میں حلقہ پی پی 25 میں ایک اضطراب ہے، ایک بہت زیادہ غم و غصہ ہے، آپ اس کو جس بھی نظر سے دیکھیں. اور ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ حلقے کے لوگوں کے پاس جا کے ان کی رائے لی جائے. اس زمن میں آج پہلی جو میٹنگ ہوئی وہ ڈومیلی میں ہوئی، یہ اس کے بعد دینے میں ہم رکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم سہاوا میں رکھ رہے ہیں. اور لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے اور ساروں نے تقریباً یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے اس فیصلے کے خلاف ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم سب متحد ہو کر کھڑے ہیں اور ہم سب متحد ہو کر یہ ایک فیصلہ کریں گے. باقی جس کا آپ کہہ رہے ہیں، اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی تو آج تو میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا یہاں آ جانا، جمع ہونا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی مہربانی سے حلقہ پی پی 25 کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. اچھا سر، کچھ کیا سر آئی ہیں، کچھ سوشل میڈیا پر ایسے چل رہے ہیں، پوسٹیں چل رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، کسی کی پارٹی رکنیت معطل کرنا یا نہ کرنا، اگر حلقے کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس سے ہارڈلی کوئی فرق پڑتا. کہ کیا فرق پڑے گا اگر کوئی، یہ تو اپنا نقصان کیا انہوں نے اگر کیا ایسا. تو میرے ساتھ اللہ کی مہربانی سے حلقے کی عوام کھڑی ہے، اور جب حلقے کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے تو میں تو حلقے کی پارٹی کا رکن ہوں، میں تو حلقے کے دلوں میں بیٹھا ہوا کارکن ہوں. یہ اگر کسی نے کیا ہے تو یہ سوال تو آپ اس سے پوچھیں، ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ چودھری زاہد اختر صاحب ذیلی صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. وہ حالانکہ آپ سے جونیئر تھے، آپ سینئر ہیں، آپ سابق ایم پی بھی ہیں، آپ نے پارٹی سے کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ پارٹی سے کیا استعفیٰ دینا ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے پارٹی کو کیوں نہیں چھوڑا دیا؟ نہیں، پارٹی کا نہ تو کوئی آپ کے پاس میرے پاس کوئی عہدہ تھا سوائے اس کے کہ میں ایم پی کا ٹکٹ انہوں نے کسی اور کو دے دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی پبلک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ جا کے بات کرنی تھی. میرے بھائی چودھری زاہد کا جہاں تک تعلق ہے، مطلب اس سے بڑی زیادتی، میرے سے بھی زیادہ بڑی زیادتی اس صورت ہوئی کہ وہ تو بے لوس، بالکل بے غرض ہو کر پارٹی کی خدمت کر رہا تھا پچھلے 10 سالوں سے. ابھی وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا نارتھ ریجن کا، اس سے پہلے وہ پریزیڈنٹ رہا، اور بہت محنت کی اس نے حلقے میں، مطلب پورے ضلع جہلم میں اس نے بڑی محنت کی. تو اس کا دل دکھا ہوا ہے، وہ دل آزاری ہوئی ہوئی اس کی. اسے پتہ ہے کہ اس کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا جب آپ نے پی ٹی آئی کو صرف ایک لدڑ لمیٹڈ کمپنی بنا دیا. آخری امید تھی کہ یار یہ ٹکٹ تو نہیں کینسل ہوگا، سٹنگ ایم پی ہے، وہ بھی جب نہ رہا تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ جہلم میں پی ٹی آئی نہیں ہے، جہلم میں اگر کچھ ہے تو وہ صرف لدڑ لمیٹڈ کمپنی ہے. سر آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ کہیں پی پی 25 سے جتنی بھی سیاست ہے سواباد، اسپیشلی جو میری پہلے ہمارے علاقے میں ایم پی جتنے بھی رہے ہیں، تو کیا یہ کہیں سیاست پورے نظر خاندان کی طرف جا رہی ہے؟ نہیں، کیسے جا سکتی ہے؟ مطلب اوورآل نظر آ رہا ہے سر کیسے؟ جس طرح فواد چودھری صاحب نے اپنے کزن کو ٹکٹ دے دیا، پی پی 25 کی سیاست لدڑ خاندان کے پورے. نہیں، پی پی 25 کی عوام کیا لدڑ خاندان ہے؟ پی پی 25 کی عوام کا صرف جو نام ہے وہ لدڑ خاندان ہے. یہاں نون بھی ہے، یہاں تحریک لبیک بھی ہے. اللہ کی مہربانی سے ہم بہت بڑا اپنا دھڑا رکھتے ہیں. تو یہ پی پی 25 کوئی غلام تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ اگر پی پی 25 میں فواد نے کسی کو ٹکٹ دے دیا تو پوری پی پی 25 وہاں چلی گئی ہے. پی پی 25 کا فیصلہ ڈومیلی کی حد تک جو 5 انکوسٹ آج آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ یہ کہیے کہ جیلمی صاحب اور ندیم بنٹی صاحب اور آپ یہ زید صاحب یہ بھی چھوڑ گئے پی ٹی آئی کو، تو اس کے علاوہ آپ بھی اگر اس طرح فیصلہ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے میرا ٹکٹ نہیں دینا تھا، کسی ورکر کو ٹکٹ دیتی، کسی شریف آدمی کو ٹکٹ دیتی، تو نہ تو مرزا محمود جیلمی صاحب نے کہیں جانا تھا، نہ چودھری زاہد صاحب نے کہیں جانا تھا، نہ ہی بنٹی صاحب نے کہیں جانا تھا. اب آپ کے سامنے ہے کہ ساروں نے نفی کی ہے کہ ٹکٹ جس بندے کو دیا گیا ہے وہ سیاسی طور پہ ایک بہت ہی ونڈکٹیو پالیٹکس کرنے والا انسان ہے. تو وہ سارے چھوڑ گئے کہ وہ سارے غلامی تو کر نہیں سکتے تھے، نہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو سکتے تھے. اور کوئی یہ کہے کہ نقصان نہیں ہوتا تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کا بہت بڑا نقصان ہوا ان سب کی شکل میں، اور جو انہوں نے ٹکٹ دے کے نقصان کیا اس کا رزلٹ آپ کو الیکشنوں میں نظر آ جائے گا. یہ بتائیے کہ کچھ دن پہلے آپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فوق شہباز دینا سے بھتہ لیتے ہیں،
وہ ٹکٹ دینے کے بعد اس طرح کے الزامات ملے، تو پہلے اس طرح کی میڈیا یا اس طرح کی؟ دیکھیں اس سے پہلے اس شخص کو اس حوالے سے جانتا کوئی نہیں تھا، اس شخص کو اس بارے سے ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا تھا، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ فوق شہرباز جیسے شخص کو ٹکٹ مل سکتا ہے. اور یہ تو آپ یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں نا، جتنی جنگ میں نے لڑی، اگر میں نے جنگ نہ لڑی ہوتی، میں نے سبزی منڈی والوں کو ایک جھوٹی لیز اور ایک بتا خور سے جان نہ چھڑائی ہوتی تو آج وہ منڈی والے میرے حق میں نہ کھڑے ہوتے. ہم نے تو یہ سارا کام کیا تھا، لیکن وہ بولنے کی تو ضرورت نہیں تھی، اس میں پارٹی کا نقصان ہو رہا تھا، لیکن میں نے اپنے لوگوں کو ہلکا PP-25 کی عوام کو نقصان سے بچایا. لیکن جب آپ نے ٹکٹ ہی ایک ایسے شخص کو دے دیا تو پھر تو مجھے بتانا میرا بنتا تھا، مجھ پہ فرض تھا کہ یہ کس قسم کی سیاست یہاں ہوتی رہی. اس حوالے سے میں نے بات کی. کیا وہ یہ بن سکتے ہیں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے نہ تو میرے جیلم پہ نہ ہلکا PP-25 پہ اتنا ظلم کر سکتا ہے، نہ اتنا ظلم ہوگا انشاءاللہ. جی.